سمجھ آ گئی حیدرآباد دکن والوں؟ اب مغالطہ تو نہیں رہے گا. اب میں اس پر حوالے کوٹ کروں گا، تصریحات ائمہ کی دوں گا. یہ امام ابن الصلاح نے لکھا. اور پھر آگے اگلے صفحہ 63 پر امام ابن الصلاح وہی بات کہتے ہیں. فرماتے ہیں معرفت المقلوب میں عنوان ہے 9 ہے 22 نمبر 9 الثانی والعشرون 9 معرفت المقلوب. اس باب میں لکھتے ہیں احدھا پہلے کلیہ کے تحت اذا رأیت حدیثا باسناد ضعیف، اگر تو کوئی حدیث اسناد ضعیف کے ساتھ دیکھے جس کی سند ضعیف ہو، فلک ان تقول ھذا ضعیف تعنی انہ بذلک الاسناد ضعیف، تو تیرے اوپر واجب ہے کہ یہ جب تو اس کو ضعیف کہے حدیث کو تو اس کا معنی یہ ہو کہ فقط اس ایک اسناد کے ذریعے ضعیف ہے، نہ متن ضعیف کہے، نہ متن کو ضعیف کہے، نہ اس کے باقی اسناد اگر طرق ہو سکتے ہیں تو نہ ان سب کو ضعیف کہے، فقط اس ایک طریق یا اسناد کو ضعیف کہے. وَلَيْسَ لَكَ أَن تَقُولَ هَذَا ضَعِيفٌ تَعْنِي بِهِ ضَعْفَ مَتْنِ الْحَدِيثِ، اور فرمایا تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس حدیث کو ضعیف کہے اور مراد یہ لے کہ اس کا متن اور مضمون ضعیف ہے. نہ، ایسا جائز نہیں ہے. بناءً علی مجرد ضعف الاسناد، فرماتے ہیں کہ ہوا کیا، مجرد بھئی صرف اس ایک سند میں ضعف نکلا، فقط اس ایک سند کے، ممکن ہے فقط سند پوری بھی نہیں، سند کے ایک راوی میں، سند کے صرف ایک راوی میں کمزوری نکلی، تو محدثین کا طریقہ ہے کہ 5-7 راوی تھے اور 5-7 روات میں سے فقط ایک راوی میں کچھ کمزوری نکلی تو ان کا فرض ہے کہ وہ ضعیف کہہ دیں، ضعیف الاسناد. وہ کہتے ہیں ممکن ہے فقط یکون مرویا باسناد آخر صحیح یثبت بمثل الحدیث، ممکن ہے وہ کسی اور صحیح اسناد کے ذریعے مروی ہو، لہذا تیرا حق نہیں کہ تو اس حدیث کو علی الاطلاق متنن اور جمیع اسانید کے ساتھ ضعیف کہہ دے. یہ حکم دیا. اور پھر فرماتے ہیں امام ابن صلاح یجوز عند اہل الحدیث، اس وجہ سے وغیرہم، جتنے اصحاب الحدیث ہوئے جن کا ذکر حضرت کاظم پاشا صاحب نے کیا، جتنے اہل الحدیث اصحاب الحدیث یعنی ائمہ حدیث، ائمہ روایت ہوئے اور ان کے علاوہ دیگر سب، ان کے ہاں جائز ہے التساہل فی الاسانید وروایت ما سوى الموضوع من انواع الحدیث الضعیفہ من غیر اہتمام ببیان ضعفها. وہ کہتے ہیں تمام ائمہ حدیث کے ہاں یہ اصول ہے کہ حدیث ضعیف اگر موضوع آ جائے، موضوع کو چھوڑ کر تو ان کی اسانید میں نرمی برتی جاتی ہے، موضوع کو پھینک دیا جاتا ہے اور احادیث ضعیفہ میں نرمی برتی جاتی ہے. اگر حلال اور حرام کا حکم ثابت نہ ہو رہا ہو، یا اللہ کی صفات جن کے اوپر ایمان اور کفر کا مدار ہے، جن عقیدوں پر ایمان اور کفر کا مدار یا حلال و حرام کا مدار، یہ دو چیزیں، اگر یہ چیزیں ثابت نہیں ہو رہی، اس سے نیچے فضائل ہیں، مناقب ہیں، فضائل اعمال ہیں، قصص ہیں، ترغیب ہے، ترہیب ہے، یہ سارے معاملات میں اگر حدیث ضعیف آ جائے تو کل ائمہ حدیث کا اجماع ہے، میں اجماع آگے ثابت کروں گا، یہ کہ اس حدیث کی روایت میں اور سند میں نرمی برتی جائے، اور جب اس کو روایت کریں تو اس کا جو ضعف ہے اگر اس ضعف کو بیان نہ بھی کیا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس میں جو کمزوری ہے اس کی وضاحت نہ کی تب بھی کوئی حرج نہیں. اس وقت حرج ہوگا اگر اس حدیث ضعیف سے ایسے عقائد ثابت کرنا چاہیں جن سے کفر اور ایمان ثابت ہو رہا ہو. بھئی آپ نے اذان میں آقا علیہ السلام کا اسم پاک آیا، حضور کا اسم پاک سن کے آپ نے انگوٹھے چومے، اسم پاک پر آنکھوں پہ رکھ دیے، تکبیر بہمین کیا، اب جو کرے اس کو ثواب ہے، حدیث ضعیف سے ثابت ہے، حدیث ضعیف سے، جو نہ کرے اسے کوئی گناہ نہیں، جو نہ کرے اس کے لیے تو ہم گناہ بھی ثابت نہیں کر رہے،
یہ جائے کہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہو. کفر اور ایمان کی بات تو بہت بھاری بات ہے بھائی. نہ کرنے والے کو گناہ بھی نہیں، مرضی اس کی نہ کرے، مگر کرے گا جو اس کو ثواب ہوگا. تو اتنی ہلکی بات جس میں جواز اور استحباب کی ہو، اس حدیث ضعیف کو قبول کرنا مستحب ہوتا ہے. صرف اس وقت حدیث ضعیف قبول نہیں ہوتی جب ایسا عقیدہ آ جائے جس کے رد و قبول پر کفر اور ایمان کا مدار ہو، یا شریعت کے ڈائریکٹ حلال اور حرام کا مدار ہو. اس کے لیے حدیث درجہ حسن کی یا صحیح کی ہونی چاہیے. لیکن آگے چل کے میں بتاؤں گا ایسی احکام شریعت اس میں کوئی حدیث صحیح یا حسن درجے کی ثابت ہی نہیں. ایسے احکام ہیں جن میں ائمہ صحاح کے ہاں صحیح اور حسن کے درجے کی حدیث ہی ان کے پاس نہیں ہے، لہذا اس صورت میں صرف حدیث ضعیف ہے ان کے پاس. تو تمام ائمہ نے شریعت کے احکام بھی حدیث ضعیف سے ثابت کیے ہیں. جب اس باب میں ضعیف سے اوپر درجے کی حسن اور صحیح حدیث وارد ہی نہیں، ان کے لیے ثابت ہی نہیں، تو پھر احکام شریعت چھوڑ دیں، یہ احکام چھوڑ دیں، یہ حدیث ضعیف کو قبول کر لیں. تو سب ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، احمد بن حنبل نے، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، چاروں مذاہب کے اماموں نے اس باب میں حدیث ضعیف کو احکام کے لیے بھی قبول کیا ہے. اور وہ فرماتے ہیں اگر بات مواعظ کی ہو، امت کے لیے واعظ کی بات ہو، قصص کی بات ہو، جیسے قصص انبیاء، قصص صحابہ، قصص صالحین کی بات ہو، اسی طرح فضائل اعمال کی بات ہو، مناقب کی بات ہو، ترغیب و ترہیب کی بات ہو، نیک اعمال کے لیے رغبت دلانے کی بات ہو، بری باتوں سے روکنے کی بات ہو، صرف وہ میں نے آپ کو بتایا بنیادی یا قصاصی عقائد کفر و ایمان کا باعث، اور حلت و حرمت یہ دو چیزیں نہ ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس پر تنصیص ہے، نص کی گئی ہے ائمہ حدیث کی طرف سے کہ اس پر تساہل اختیار کی جائے، سہولت دی جائے، راویوں کی چھان بین اس طرح سختی سے نہ کی جائے جس طرح بنیادی عقائد اور حلال و حرام کے احکام کے لیے کی جاتی ہے. حدیث ضعیف کو نرمی کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے. یہ امام ابن الصلاح کا قول آ گیا اور تحقیق آ گئی آپ تک، مقدمہ ابن الصلاح کا. اب اس کے بعد یہی بات امام نووی نے کہی. التقریب میں نے آپ کو جو کہ بنیاد سمجھا دی، اب عبارتوں میں آسانی ہوتی جائے گی، وضاحت کی ضرورت زیادہ نہیں رہے گی. اب التقریب امام نووی کی، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف النوع الثالث الضعیف وهو ما لم يجمع صفت الصحیح او الحسن ويتفاوت ضعفه كصحت الصحیح. جو میں نے آپ کو بتایا 33% کے مارکس سے لے کر 79% تک ساری احادیث ضعیف ہیں تو مراتب ہیں. امام نووی فرماتے ہیں اور ابن الصلاح اور امام سیوطی التدریب میں فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف کوئی گناہ اور گالی نہیں ہے. ضعیف ہو گیا تو کوئی قیامت آ گئی، یہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے، یہ کیا تماشا ہے، جہالت کی انتہا ہے. بھائی ضعیف ہے تو ائمہ نے ایک امام ایسا نہیں کتاب حدیث کا مصنف جس نے احادیث ضعیفہ کو نہ لیا. حتیٰ کہ امام بخاری کو میں نے کہہ دیا انہوں نے لیا، الجامع الصحیح کے علاوہ اپنی باقی کتب حدیث میں لیا. تو اگر ان کے مذہب میں یہ ہوتا کہ حدیث ضعیف کو لینا ہی جائز نہیں تو امام بخاری ہی تھے نا. خواہ وہ الجامع الصحیح لکھ رہے تھے، خواہ وہ کتاب الادب المفرد لکھ رہے تھے. الادب المفرد تھے تو امام بخاری، تو ان کے مذہب میں یہ جائز تھا حدیث سے صحیح کو لینا اور اس پر حکم کو وضع کرنا. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ ان کے مراتب ہیں اور ان کے مدارج ہیں، ان کے مراتب اور مدارج ہیں. اور پھر یہی بات تمام ائمہ نے بیان کی، حتیٰ کہ امام مناوی نے کہا کہ 81 اقسام ہیں، 81 جو امکان وجود کے اعتبار سے حدیث ضعیف کے لیے 81 کے قریب اقسام. یہ
چلے آئیں۔ اب یہی امام نووی، ان کی اگلی کتاب آپ کو دے رہا ہوں، جس میں کتاب الارشاد میں، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ یہی بیان کیا انہوں نے۔ کتاب الارشاد میں قاعدہ بیان کیا، اس کی 9 وہی 22، وہ میں پہلے جو حوالہ دے چکا ہوں وہی بات انہوں نے لی ہے۔ فرع یجوز عند اہل الحدیث وغیرہم، پہلے امام ابن صلاح کا دیا تھا، اب امام نووی کتاب الارشاد بھی اور التقریب بھی، اور امام سیوطی کی التدریب بھی۔ اب اس وقت کتاب الارشاد پڑھ رہا ہوں۔ یجوز عند اہل الحدیث وغیرہم التساہل فی الاسانید وروایت ما سوى الموضوع من انواع الضعیف من غیر اہتمام ببیان دافعها ويجوز العمل بها فيما سوى صفات الله واحکام الشرع من الحلال والحرام وغیرهما وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الاعمال وسائر فنون الترغیب والترہیب، ان کے لیے جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ عقائد اساسی جس میں کفر و ایمان کا مسئلہ اور حلال و حرام کا مسئلہ آ جائے، انہیں چھوڑ کر باقی تمام معاملات قصص کے ہوں، ترغیب کے ہوں، مواعظ ہوں، فضائل ہوں، مناقب ہوں، ترغیب و ترغیب، ان میں احادیث صحیحہ کو روایت کرنا، قبول کرنا، اس کی سند میں تساہل اور نرمی برتی جائے گی، سختی نہیں کی جائے گی راویوں میں۔ اب پھر یہی بات جو میں نے آپ کو بتائی، یہ حافظ ابن کثیر کی بھی لے لیں، علامہ ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ان کی کتابوں میں ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا۔ دیکھیے یہ 3 کا ایک طبقہ ہے، ایک استاد اور 2 شاگرد۔ استاد علامہ ابن تیمیہ، ان کا مذہب بھی یہی ہے، ان کا مذہب مجموع الفتاوی میں جگہ جگہ لکھا انہوں نے، ان کا قول بھی یہی۔ ان کے دوسرے شاگرد، ایک شاگرد حافظ ابن کثیر، ان کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان کا قول بھی یہی۔ دوسرے شاگرد علامہ ابن القیم، ان کا قول بھی یہی۔ انہوں نے جگہ جگہ تلقین المیت کی حدیث پر بحث کرتے ہوئے جگہ جگہ لکھا ہے، چونکہ حدیث ضعیف ہے، اس کے قبول کرنا جائز ہے اور اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ قاعدہ بیان کیا علامہ ابن القیم نے، تو ان تینوں میں ایک بھی مستثنا نہیں۔ اب یہ حافظ ابن کثیر ہے، الباعث الحسیس کتاب ہے، صفحہ 68 اور 69، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث کو ضعیف کہا جائے تو وہ کہتے ہیں بضعف سند الحدیث المعین، اس معین حدیث کو جب ضعیف کہا جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کو علی الاطلاق ضعیف نہ کہیں، اس پر مطلقاً ضعیف کا حکم نہ لگائیں، اذ قد یکون له اسناد آخر، ممکن ہے اس کے پاس کوئی اور اسناد بھی موجود ہو اور وہ حدیث اصلاً صحیح ہو جائے، لہذا آپ کا کام ہے کہیں کہ فقط یہ اسناد ضعیف ہے، حدیث متناً ضعیف نہیں ہو سکتی، اس اسناد کے باعث اور اسناد ہو سکتا ہے جو اس کو روایت کر رہا ہے۔ اور پھر حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَيَجُوزُ رِوَایَةُ مَا عَدَى الْمَوْضُوعِ، موضوع حدیثوں کو چھوڑ کر روایت کرنا حدیث ضعیف کا، فی باب الترغیب والترہیب والقصص والمواعظ، وہ کہتے ہیں یجوز، یہ جائز ہے۔ اب حافظ ابن کثیر کا مذہب، سب حدیث ضعیف کو لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے ہم نہیں سنتے، بھئی یہ بدتینتی بد عقیدگی کہاں سے لے لی آپ نے، جو 1200 سال میں علم الحدیث میں کسی کے پاس یہ خیال نہ تھا، یہ خیال آپ کے ذہن میں شیطان نے ڈالا، اور صرف اس لیے ڈالا کہ اندر ایک خبث ہے، جہاں آقا علیہ السلام کی شان آ جائے اس کو ماننا نہیں، اور نہ ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کو ضعیف کہہ دیں، یا عظمت مصطفیٰ آ جائے، حضور کے معجزات آ جائیں، کمالات آ جائیں، علم مصطفیٰ کا تبحر و وسعت آ جائے، معرفت مصطفیٰ آ جائے، اختیارات آ جائیں، تصرفات آ جائیں، ماضی اور مستقبل سب کچھ دیکھنا آ جائے، آقا کا توسل آ جائے، شفاعت آ جائے، استعانت آ جائے، استغاثہ آ جائے، مناقب آ جائیں، فضائل آ جائیں، جب اولیاء کے مناقب آ جائیں، فضائل آ جائیں، صحابہ کے آئیں، اور خاص طور پر اہل بیت اطہار کے آ جائیں، مولا علی شیر خدا کے آ جائیں، من کنت مولا فہذا علی مولا آ جائے، تو پھر تیرا من کے اندر بیٹھا ہوا شیطان تڑپ اٹھتا ہے کہ علی کو مدینہ العلم اور من کنت مولا کیوں کہا گیا، پھر کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔
اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے اس وقت. میں نے کتاب لکھی ہے, شاید آپ کے پاس تو ہوگی, القول الجلی السیف الجلی علی منکر ولایت علی. علی شیر خدا کی ولایت کے منکر پر تیز دھاری تلوار. یہ ایک حدیث, من کنت مولا فاز علی مولا, میں نے اس کے 51 طرق کی تخریج کی ہے. کتاب مطبوعہ ہے, کتاب مطبوعہ ہے. اور ہوا یہ, اس سال میری عمر 51 برس ہوئی تھی, 51 برس ہوئی, برتھ ڈے ہونے والا تھا. تو میں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی نوکر ہوں, کتا ہوں آقا کے در کا, گلیوں کا سگ ہوں, کوئی تحفہ پیش کروں اس موقع پر. تو پھر میں نے اس حدیث پر دھیان گیا, تو میں نے کہا آقا خوش ہوں گے کہ ان کی اہل بیت کی نوکری کی ہے. تو مولا علی المرتضیٰ کے یہ شان میں یہ جو حدیث جس پر بڑا کلام کرتے ہیں, زبان تان دراز کرتے ہیں, میں نے اس پر چند راتیں لگائیں. 51 طرق کتب سے نکالے, 51 طرق 250 روات کے ذریعے, 250 روات, 51 طرق نکال کے یہ کتاب حدیث کی مرتب کی. فقط 51 طرق کے ساتھ ساری مرویات ہیں. اور جس دن برتھ ڈے 51 دن تھا, میں نے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی. اب جہاں مولا علی شیر خدا کی آ گئی بات, جہاں سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی آ گئی, جہاں امام حسن کی آ گئی, امام حسین کی آ گئی, اہل بیت اطہار کی فضائل و مناقب آ گئے, وہاں تیرے اندر کی خارجیت کو جوش اٹھتا ہے, اندر کی خارجیت کو جوش اٹھتا ہے کہ جہاں منقبت اہل بیت مصطفیٰ کی ہو, ضعیف ہے موضوع ہے, ضعیف ہے موضوع ہے, ضعیف ہے موضوع ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ پھر جب حضور کی امت کے اولیاء کی منقبت آ گئی, ضعیف ہے موضوع ہے. آقا کی شان آ گئی, ضعیف ہے موضوع ہے. یہ تو وہی کام ہوا جیسے روافض جو حدیث صحابہ کرام کی شان میں آئے انہوں نے اس کو موضوع کر دیا. سیدنا صدیق اکبر کی شان میں جو کچھ آیا روافض کی یہاں موضوع ہے. سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی شیر خدا اور صحابہ کرام. تو مطلب ہے یہ تو دو الگ الگ زاویہ نگاہ ہیں. ادھر بغض صحابہ ہے تو صحابہ کی شان میں جو آئے گا اس حدیث کو ضعیف کہہ کے رد کر دیں گے. ادھر بغض اہل بیت ہے, اہل بیت پاک کی شان میں آئے گا, ضعیف کہہ کے رد کر دیں گے. اور کہیں بغض اولیاء و صالحین ہے, یہ سعادت نصیب نہیں کہ اولیاء سے تعلق ہو, وہ ضعیف کہہ کے رد کر دیں گے. تو گویا سمجھیں یہ جو فتنہ ہے, اس فتنے کے پیچھے علم الحدیث نہیں ہے, علم الحدیث نہیں ہے. اس فتنے کے پیچھے عقائد کے اندر بغض اور اناد ہیں, خرابیاں ہیں, گندگی ہے, غلاظت ہے اندر عقیدے کے, من میں, طبیعت میں, قلب میں. وہ اندر کی غلاظت بولتی ہے. اور پھر جو چیز آپ کے منشا مزاج کی موافقت میں نہیں ہوتی, ادھر کا گروہ ہے تو وہ اس کو رد کر دیتا ہے, ادھر کا گروہ ہے تو وہ اس کو رد کر دیتا ہے. ایک طبقہ سواد اعظم وہ ہے جو امت وسط ہے, امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس. ان کو کوئی بغض صحابہ کرام سے بھی نہیں, ان کی غلامی کا دامن بھی ہاتھ میں, کوئی بغض اہل بیت اطہار سے بھی نہیں, اور کوئی بغض اولیاء و صالحین سے بھی نہیں. اس لیے وہ شان مصطفیٰ بھی مانتے ہیں, شان صحابہ بھی مانتے ہیں, شان اہل بیت بھی مانتے ہیں, شان غوث اعظم بھی مانتے ہیں, شان خواجہ اجمیر بھی مانتے ہیں. حاضرین محترم, وقت چونکہ کافی ہو گیا, میں اب حدیث ضعیف کے حکم پر, اس پر 4 مذہب ہیں, حدیث ضعیف کا حکم کیا ہے. دراصل مذاہب 3 ہیں, لیکن کتابوں کو کھنگالنے سے ایک چوتھا مذہب ثابت ہو جاتا ہے, اس لیے میں 4 کہہ رہا ہوں. آپ جس کتاب کو بھی پڑھیں گے, محدثین کی جتنی کتابیں انہوں نے لکھا کہ 3 مذہب ہیں, 3 قول ہیں. مگر بسیط مطالعہ کرنے کے بعد خود بخود ایک چوتھا قول نکل آتا ہے, اس لیے میں نے کہا 4 قول ہیں.
اب میرے ذہن میں تھا کہ پہلے یہ بھی بیان کرتا کہ ایگزیکٹ تعریف ضعیف کی اور ضعف کے اسباب کیا ہیں. 15 اسباب ضعف ہیں، لیکن اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، پڑھ لیجئے. وہ دینا چاہتا ہوں جن پر بہت مواد کسی ایک آدھ جگہ کتاب میں نہیں ہوتا، جو ذخیرہ ہزاروں کتب سے کھنگالنے کے بعد جمع ہوتا ہے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس پر اکتفا کروں، اور وہ چیزیں جو جس کی تفصیل آپ کو مل سکے گی وہ آپ کے لیے چھوڑ دوں. اب جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ حدیث ضعیف کے بارے میں حکم کیا ہے. حدیث ضعیف پر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس پر کتب اصول حدیث کو جب آپ دیکھیں گے، کتب اصول حدیث کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اوپر 4 قول ہیں، جیسا کہ میں نے کہا اختصار سے. پہلا قول صرف میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ ہے کہ لا یعمل بہ مطلقا لا فی الاحکام ولا فی الفضائل. جسٹ کوٹ کرنے کے لیے قول بتا رہا ہوں. ایک مذہب، اور یہ مذہب بغیر مذہب، قول بلا قول، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس قول پر، مگر کتابوں نے لکھا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اسے بیان کروں، اور پھر میں اس کی بعد میں سرجری کرتا ہوں اس قول کی، علمی کلاسیکل نالج کی. ایک قول یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کیا جائے گا، بالکل اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور عمل نہیں کیا جائے گا، خواہ احکام ہو جو بیٹے گرم اور خواہ فضائل ہو. اس کو ابن سید الناس نے اس کو بیان کیا اور یحییٰ بن معین کی طرف منسوب کیا. یہ نہیں، مگر جس بات کو اچھالا جاتا ہے وہ یہ کہ اس قول کا یا یہ مذہب کہ حدیث ضعیف کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، بالکل مطلقاً قبول نہیں کیا جائے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قول معاذ اللہ امام بخاری کا ہے، اور امام مسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ امام بخاری اور مسلم کا مذہب ہے. پہلا قول. میں اس پہلے قول کا نتیجہ ساتھ ہی بتا دوں اور دلائل بعد میں آ جائیں گے. آپ نے قول تو سن لیا نا. جس کتاب کو اٹھائیں گے، نئے دور کی کتابیں جنہوں نے اب تقسیم کی، اور کچھ پہلے لوگوں نے اس کو منسوب کر دیا غلطی سے امام بخاری اور مسلم کی طرف. میں آج اس درس اصول حدیث میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، بڑی توجہ سے سن لیں، ذمہ داری کے ساتھ، کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں سے یہ قول کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اب یہ چھوٹی سی بات تو نہیں کی میں نے، جس نے لکھا ہے منسوب کرنے والوں سے بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اس کو امام بخاری امام مسلم کی طرف منسوب کیا. نہ یہ قول کبھی زندگی میں امام بخاری نے کہا، نہ امام مسلم نے کہا. امام بخاری اور مسلم سے یہ قول کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے قول کو روایتاً بھی ائمہ میں سے کسی نے روایت نہیں کیا. یہ قول ہے ہی نہیں. ثانیاً دوسری بات سن لیں. دوسری بات بڑی اہم، یہ امام بخاری کا قول اس لیے نہیں اور امام مسلم کا قول اس لیے نہیں کہ دراصل امام بخاری کا اپنا مذہب حدیث ضعیف کو روایت کرنے کے جواز کا تھا. امام بخاری تو اس کو جائز جانتے. ان کا قول کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث ضعیف قبول نہیں کی جائے گی؟ امام بخاری نے حدیث ضعیف خود قبول کی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا امام بخاری، اگر اب یہ خیال آیا کہاں سے، اس خیال نے جنم کہاں سے لیا؟ لکھنے والوں نے جو لکھا انہیں مغالطہ لگا کہاں سے؟ مغالطہ اس بات سے لگا کہ امام بخاری نے اہتمام کیا کہ میں الجامع الصحیح میں صرف حدیث صحیح لوں گا، اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں روایت کی. اور امام مسلم نے بھی اہتمام کیا صرف حدیث صحیح لوں گا. انہوں نے 2 کتابیں صرف احادیث صحیحہ پر مرتب کی بس.
اتنی بات سے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ گویا شاید امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح کو روایت کرنا یا قبول کرنا جائز نہیں سمجھتے. یہ محض مغالطہ ہے، نہ اس کی کوئی بنیاد ہے، نہ اساس ہے، نہ دلیل ہے، نہ اس پر کوئی روایت ہے. اب سادہ بات ہے، امام بخاری نے صرف ایک کتاب نہیں لکھی الجامع الصحیح، انہوں نے کئی کتابیں لکھی. مذہب اگر امام بخاری کا دیکھنا ہے تو وہ ان کی ساری کتابوں کو، جو امام بخاری جس میں حدیثیں روایت کر رہے ہیں، ان کی ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر ہی امام بخاری کا مذہب معلوم ہوگا نا. اگر آپ الجامع الصحیح کو دیکھیں گے تو یہ امام بخاری کا مذہب نہیں، یہ الجامع الصحیح کتاب کا اسلوب ہے، الجامع الصحیح کتاب کا ضابطہ ہے، قاعدہ ہے جو آپ نے مقرر کیا کہ میں اس کتاب میں کیا، یعنی اس کتاب الجامع الصحیح میں صرف احادیث صحیحہ لوں گا. اور اگر اس سے آپ یہ مراد لینا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب حدیث ضعیف کو قبول نہیں کرتے تھے، تو امام بخاری نے تو اس کتاب میں سے 97,000 احادیث صحیحہ جن کو خود صحیح کہا وہ چھوڑ دی، وہ نہیں لی. ان کو کیا کہیں گے؟ اگر قاعدہ یہ بنائیں کہ جو امام بخاری نے چونکہ اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں لی، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف کو قبول کرنے کے حق میں نہ تھے، یہ ہماری ذہنی اختراع ہے، یہ چونکہ کا نتیجہ ہے، یہ چونکہ اور چنانچہ اور کیونکہ ہے، یہ امام بخاری کا قول نہیں ہے. اگر آپ یوں مراد لینا چاہیں تو پھر امام بخاری نے صرف احادیث ضعیفہ کوئی ترک نہیں کیا الجامع الصحیح میں. وہ تو فرماتے ہیں میں نے آپ کو اقوال پڑھ کے کوئی 25-30 کتابوں کے اقوال ساری عبارات پڑھ کے دے دی، آپ کے آنے سے پہلے یہ بحثیں ہو چکی تھی تشریف لانے سے. اس میں تو فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 احادیث صحیحہ یاد ہیں، احفظ 100,000 حدیث صحیح، اور خود کہتے ہیں 1,00,000 احادیث صحیحہ یاد ہیں، اور میں نے قلیل کو ان میں سے تھوڑی کو یہاں درج کیا. وما ترکت من الصحیح هو اکثر، اور جن کو چھوڑ دیا خوف طوالت کے باعث ان کی تعداد احادیث صحیحہ کی زیادہ ہے. تو امام بخاری نے تو 1,00,000 صحیح احادیث جو ان کو یاد تھیں ان میں سے 97,000 چھوڑ دی، صحیح حدیث چھوڑ دی. تو کیا کہیں پھر حدیث صحیح کو چھوڑنا بھی امام بخاری کا مذہب ہے؟ بھئی یہ ان کی اس ایک کتاب کے لیے ایک قاعدہ مقرر کیا تھا، ضابطہ تھا. یہ امام مسلم کا تھا، یہ ان کا مذہب نہیں تھا. مذہب تب ہوتا ہے، سنیے، کہ اگر وہ کہیں بھئی امام بخاری نے مجلدات پہ مشتمل اپنی التاریخ الکبیر لکھی ہے، امام بخاری نے التاریخ الصغیر لکھی ہے، امام بخاری نے جہر بسم اللہ پر اپنا رسالہ حدیث کا لکھا ہے، اس میں حدیث ضعیف لی ہیں. بسم اللہ کو اونچا پڑھنا امام بخاری کا مذہب تھا، اس رسالے میں حدیث ضعیفہ کو لیا ہے اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے. اب اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنے والے، کیا اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو امام بخاری نے اپنے الگ جز میں